الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ اپنی راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ سجدے اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مکہ معظمہ میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حالت اس معاشرے کی یہ تھی کہ لوگ راتوں کو دوسروں کے اوپر ڈاکے ڈالتے تھے، شراب و کباب کی محفلیں سجاتے تھے، ان کی راتیں اللہ کی نافرمانی میں گزرا کرتی تھیں۔ اسی معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دین اسلام کی دعوت کو پیش فرماتے ہیں۔ اس دعوت کو ماننے والے لوگ، ان کی سیرت و کردار میں یہ بنیادی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ وہ راتیں جو اللہ کی نافرمانی میں گزرا کرتی تھیں، مخلوق پر زیادتی میں گزرا کرتی تھیں، اب وہ راتیں اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرتی ہیں۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کو اللہ رب العزت نے نمایاں طور پر صفت کے طور پر پیش کیا ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ دیکھو، جو دعوت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگوں کی سیرت و کردار ایک خاص نہج کے اندر پروان چڑھ رہی ہے، اور اس سیرت و کردار کے اندر اللہ کا خوف اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع موجود ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت کا جذبہ موجود ہے۔ اور وہ رات جو اکثریت انسان اکیلے حالت میں گزارتا ہے اور اس حال میں گزار رہا ہے، اس ایمان پر عمل درآمد کرنے کے بعد اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے بعد، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سجدے اور قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، اپنی التجائیں پیش کرتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میرا بندہ رات کو اٹھتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے اس حالت میں کہ میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھ سے مانگ لو، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے، تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے بیان کی ہیں کہ یکسر اس معاشرے سے مختلف ہو گئیں جو اللہ کی نافرمانی والا معاشرہ تھا۔ اب ان کی راتیں اللہ کی فرما برداری اور سجدے میں قیام میں گزرتی ہیں، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی صفات سے متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔